حمد و صلات کے بعد آج حسن اتفاق 14 اگست یوم پاکستان کا دن، سب سے بڑا دن، تو ہم نے اسی حوالے سے آج کے پروگرام کو عنوان کر لیا اور اس ملک کی یاد اور اس سرزمین کی خاطر قربانیاں دینے والوں کی یاد میں آج انشاءاللہ ایصال ثواب کا پروگرام بھی ہوگا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے۔ پاکستان کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی بہت ساری جہتیں، ایک بڑی مختلف تاریخ ہے پاکستان کی، اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں بے شمار قربانیاں ہماری موجود ہیں۔ یہ ملک دنیا کے خطے پہ بڑے عجیب حالات میں وجود میں آیا ہے اور یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، نظریاتی ملک ہے۔ دنیا کے ملک جغرافیائی ہیں، معاشی ہیں، مادی ہیں، اور پاکستان کی جو کنٹری ہے، پاکستان کی مملکت، یہ ان سب تصورات سے بالا تر نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیادوں کے اندر ایمان کی حرارت شامل ہے۔ یہ ایمانی مملکت اور خدا داد مملکت ہے۔ اللہ نے یہ ملک اپنی قدرت کی معجزانہ شان سے تخلیق فرمایا ہے اور اس مملکت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے سایہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں، برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ بڑی خاص نسبتوں سے نوازا ہے۔ یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستانی، اس قوم کے اندر، اس پاکستانی قوم کے اندر بھی اللہ نے وہ خصوصیات پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی اور قوموں کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ میں پازیٹیو ہو کر بات کر رہا ہوں، پازیٹیو۔ نگیٹو نظریہ بھی ہے، آدھا گلاس اگر بھرا ہے آدھا خالی ہے تو وہ خالی زیادہ دیکھے، خالی دیکھے تو وہ اس کو ظاہر سی بات ہے سب خالی نظر آئے گا، لیکن مجھے جو آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے میں اس پہ نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں اور ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی صرف برائیاں ہی نہیں دیکھنی چاہیے، اپنی خرابیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی برائیاں، ہر وقت اپنی برائیاں دیکھتے رہنے سے انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ذہنی پسماندگی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اتنا پسماندہ نہ سمجھیں۔ علامہ نے بھی بڑی شکایتیں کی تھی اس قوم سے اور یہاں کے بسنے والوں سے، اور انہوں نے اس کی اصلاح کی بھی بہت کوشش کی، مگر وہ پازیٹیوٹی بھی تھی اور انہوں نے امید اور حوصلے کی باتیں بھی بہت کی اور کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ تو اس قوم کے اندر وہ پوٹینشیل ہے اور یہاں کے رہنے والوں میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو کسی بھی قوم کو دنیا میں سب سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ بس مسئلہ یہی ہے کہ ان کا درست استعمال، ان کا صحیح دھارا جو ہے وہ متعین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح راستے پہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم سے چوک ہوئی ہے، وہ ہماری کمزوری ہے، ہماری پلاننگ کی خامی ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے، ہمارے حکمرانوں کی خامیاں ہیں،
ہماری حکمت عملی، ہماری پالیسی کے فالٹس ہیں، لیپسز ہیں، تو وہ ہوا بہرحال، اور کبھی نہ کبھی اس کا تدارک بھی ہو جائے گا۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حوالے سے بیان فرمائی ہے سورہ کہف میں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ 7 برگزیدہ ہستیوں کا ایک لشکر تھا جو اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکلا۔ ان کے شہر پر کافروں کا، مشرکوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور دقیانوس جیسا بادشاہ، کہ اس کا نام تھا دقیانوس، یہ دقیانوس اسی کی وجہ سے آج استعمال ہوتا۔ دقیانوس جیسا ظالم اور خونخوار، بت پرست اور مشرک اور کافر شخص وہ ان کے شہر پہ قابض ہو گیا تھا، تو اب لوگوں کے ایمان کے لیے مشکل ہو گئی، اور ایمان کی فضاؤں میں گھٹن پیدا کر دی گئی۔ تو یہ 7 آدمی تھے جو اس گھٹن سے نکلنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ان میں ایک کا نام یملیخا تھا، دوسرے کا نام مکسل مینا تھا، تیسرے کا نام کشفوتت تھا، کشفوتت، چوتھے کا نام کشافت یونس تھا، اور 5ویں کا نام ازر فتیوانس تھا، اور 6ٹھے کا نام تنبونس تھا، اور 7ویں کا نام یونس بوس تھا۔ یہ 7 نام ہیں ان کے، اصحاب کہف کے۔ یہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، تو یہ ان کے نام تھے۔ اور ان کے ساتھ ایک کتے کا واقعہ بھی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، تو وہ ان کی محبت میں ان کے ساتھ چل دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اس کتے کا نام تھا کتمیر۔ کتمیر ہمارے یہاں اللہ والوں سے محبت اور ان کی نسبت کا احترام اس حد تک ہے کہ آج لوگ یہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں کتمیر، یہ ان کے کتے کا نام تھا۔ تو آج آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کا نام ہے کتمیر رضا صاحب، ایک مشہور نام ہے ماشاءاللہ، تو آج اس نام پر لوگ نام ہوتے ہیں، یہ نسبت۔ اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہیں انگریزوں کے کتے پسند ہیں، جی ہاں وہ بھی ہے، وہ گلاس و خالی میں نے بتایا نا، تو وہ والا اینگل بھی موجود ہے، تو وہ انگریزوں کے کتوں پہ نام رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود۔ اللہ انہیں ہدایت دے، تو دیکھیے وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہم یہاں سے اپنی تاریخ بناتے ہیں نا، ان چیزوں سے ہماری اقدار بنتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کہاں جوڑنا ہے؟ پاکستان کسی انگریز کے فلسفے کی بنیاد پر وجود میں آیا؟ پاکستان کوئی برٹش کی تاریخ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا امریکہ کے ویژن کے ساتھ اس کو بنایا گیا، یا ہندو فلسفی کی بنیاد پر اس کو ہم نے تعمیر کیا؟ پاکستان بنانے والے، پاکستان کے لیے لڑنے والے، قربانی دینے والوں کا نظریہ کیا تھا؟ پاکستان نظریاتی طور پر قرآن کے دھارے سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن نے جو ہدایت کا دھارا ہمیں دیا ہے، جو تاریخ ہمیں دی ہے، یہاں سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے اچھے لوگ، برگزیدہ لوگ، ایمان والے لوگ، اور ایمان کے لیے، اپنے دین اور اپنے نظریے کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ہوئے ہیں، پاکستان اس بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ پاکستان اسی جد و جہد کا تسلسل ہے۔ میں اسی لیے وہ حوالہ لے کے چل رہا ہوں اصحاب کہف کا، اور ان کی دعا میں بھی عرض کرتا ہوں جو دعا انہوں نے کی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ہجرت کی، اور اس زمانے کے مطابق اپنی مجبوریوں کے حوالے سے وہ زمین میں کہیں جگہ نہیں پا سکے، تو وہ غار میں جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ اسی لیے ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ کہف کا معنی غار ہے، تو یہ پوری صورت انہی کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن پاک میں ان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کے نام سے پوری صورت آئی، ان کی نسبت سے، یعنی اس غار کی نسبت سے۔
تو ان کا ذکر ہوا اور ان کے کتے کا بھی ذکر ہوا۔ یعنی یہ ایسی مقدس راہ ہے، یہ جو راستہ ہے اتنا مقدس اور اتنا قابل احترام ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا اتنا مقام اور اس کا اعتبار ہے کہ اس راہ میں اگر کوئی ہمارے پیچھے جانور بھی چلے تو وہ بھی محترم ہے۔